السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علموں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم آپ کی درسی کتب سے ایک اور نیا سبق لیے حاضر ہو رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مثلثات اور ان کی خصوصیات۔ بچوں، مثلث یہ جو لفظ ہے یہ آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، آپ پرائمری جماعتوں سے اس کے بارے میں سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں۔ بچوں، مثلث یہ جو لفظ ہے اردو زبان میں، یہ دراصل عربی زبان کا لفظ ثلاث سے بنا ہے۔ مثلث، ثلاث کا مطلب ہوتا ہے تین، اس طرح مثلث کا مطلب ایسی شکل جو تکونی ہوتی ہے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مثلث میں تین ضلع ہوتے ہیں، تین راس ہوتے ہیں اور تین زاویے ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس کلاس میں ہم مثلثات کے بارے میں کچھ نئی معلومات آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ تو آپ سب تیار ہیں نا؟ آج کا یہ سبق جس کا عنوان ہے مثلثات اور ان کی خصوصیات، ٹرائنگل اینڈ اٹس پراپرٹیز۔ بچوں، اس شکل پر آپ غور کیجئے۔ یہ ایک مثلث کی شکل ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تین کونے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں راس یا ورٹیکس۔ راس اے، راس بی، راس سی۔ اس طرح ایک مثلث میں تین راس ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تین زاویے بھی ہوتے ہیں، جسے ہم زاویہ اے، زاویہ بی اور زاویہ سی کہتے ہیں۔ اس میں تین ضلع ہیں، جسے ہم اے بی ضلع، بی سی ضلع اور اے سی ضلع کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک مثلث میں تین راس ہوتے ہیں، دی گئی شکل میں راس اے، راس بی اور راس سی ہیں۔ اسی طرح بچوں، اس میں تین زاویے ہیں، جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ زاویہ اے، زاویہ بی اور زاویہ سی۔ تو بچوں، مثلثات کی مختصر تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ایسی تکونی بند شکل جس میں تین زاویے ہوتے ہیں، تین راس ہوتے ہیں اور تین ضلع ہوتے ہیں، ایسی شکل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، ایسی شکل کہلاتی ہے مثلثات۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس کے بعد آئیے اب ہم مثلثات کے اقسام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ بچوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مثلثات کی تین قسمیں ہیں اس کے ضلع کے لحاظ سے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ضلعوں کے لحاظ سے مثلثات کی تین قسمیں ہیں۔ ضلعوں کے لحاظ سے مثلثات کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی ہاں، ضلعوں کے لحاظ سے مثلثات کی تین قسمیں ہیں۔ مثلث کے اقسام اس کے اضلاع کے لحاظ سے۔ بچوں، اضلاع کے لحاظ سے مثلث کی تین قسمیں ہیں۔ اضلاع کے لحاظ سے مثلث کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی ہاں، اضلاع کے لحاظ سے مثلث کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مثلث مساوی الاضلاع، جسے ہم ایکویلیٹرل ٹرائنگل کہتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مثلث مساوی الاضلاع کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس شکل پر غور کریں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مثلث کی ایک تصویر دی گئی ہے۔ بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں ضلع اے بی کتنے سمر ہے؟ جی ہاں، ضلع اے بی 5 سمر ہے اور ضلع بی سی یہ بھی 5 سمر ہے اور ضلع اے سی یہ بھی 5 سمر ہے۔ تو بچوں، ہم کہتے ہیں کہ اس شکل میں تینوں ضلع مساوی ہیں۔ تو بچوں، اس شکل سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں اس تصویر کو دیکھ کر کیا آ رہا ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جی ہاں، آپ کی سوچ بالکل صحیح ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شکل میں تینوں ضلع مساوی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اے بی مساوی ہے بی سی اور بی سی مساوی ہے سی اے۔ تو بچوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ ایسی شکل جس کے تینوں ضلع مساوی ہوتے ہیں، ایسی شکل کو ہم کہتے ہیں مثلث مساوی الاضلاع۔ تو مثلث مساوی الاضلاع کی تعریف کیا ہوئی؟ جی ہاں، ایسا مثلث جس کے تینوں ضلع مساوی ہوتے ہیں، ایسی شکل کو ہم کہتے ہیں مثلث مساوی الاضلاع۔ تو بچوں ابھی آپ نے دیکھا کہ مثلث مساوی الاضلاع کسے کہتے ہیں؟ مثلث مساوی الاضلاع یا ایکویلیٹرل ٹرائنگل ایسے مثلث کو کہتے ہیں جس میں تینوں ضلع، جی ہاں، جس میں تینوں ضلع مساوی ہوتے ہیں، ایسے مثلث کو ہم کہتے ہیں مثلث مساوی الاضلاع۔ جیسا کہ ابھی آپ کو بتلایا گیا کہ ضلعوں کے لحاظ سے مثلث کی تین قسمیں ہیں۔ پہلا مثلث مساوی الاضلاع، اس کے بعد بچوں ہم بڑھتے ہیں مثلث کی دوسری قسم کی طرف۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مثلث کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے مثلث مساوی ساقین۔ مثلث مساوی ساقین بچوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے آئسوسیلس ٹرائنگل یا مثلث مساوی ساقین، یعنی ایسا مثلث جس کے کوئی دو ضلع مساوی ہوتے ہیں، ایسے مثلث کو ہم کہتے ہیں مثلث مساوی ساقین۔ جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مثلث مساوی ساقین میں کوئی دو ضلع مساوی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ فگر، بچوں اس میں کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ جی ہاں، اس میں اے بی کی قدر کیا ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اس میں اے بی کی قدر ہے 6 سینٹی میٹر اور بی سی بھی 6 سینٹی میٹر ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تیسرا ضلع ہے اے سی وہ 4 سینٹی میٹر ہے یا 4 سمر ہے۔ تو بچوں اس شکل سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ ہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس شکل میں دو ضلع مساوی ہیں، اے بی مساوی ہے بی سی کے، لیکن سی اے یا اے سی مساوی نہیں ہے بقیہ دو ضلعوں کے۔ تو بچوں ایسی شکل جس میں کوئی دو ضلع مساوی ہوتے ہیں، ایسی شکل کو ہم کہتے ہیں مثلث مساوی ساقین۔ تو بچوں ابھی آپ نے دیکھا کہ مثلث مساوی ساقین کسے کہتے ہیں، یعنی ایسا مثلث جس میں کوئی دو ضلع مساوی ہوتے ہیں، ایسے مثلث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، ایسے مثلث کو ہم کہتے ہیں مثلث مساوی ساقین۔ اس کے بعد بچوں ہم بڑھتے ہیں مثلث کی اگلی قسم کی طرف۔ مثلث کی اگلی قسم ہے مثلث مختلف الاضلاع۔ جی کیا نام ہے؟ مثلث مختلف الاضلاع۔ جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ ایسا مثلث جس میں تینوں ضلع مختلف ہوتے ہیں، تینوں ضلع الگ الگ ہوتے ہیں، ایسے مثلث کو ہم کہتے ہیں مثلث مختلف الاضلاع۔ اسے ہم انگریزی میں اسکیلین ٹرائنگل بھی کہتے ہیں۔ تو بچوں یہ ہے مثلث مختلف الاضلاع، ایسا مثلث جس کے تینوں ضلع مختلف ہوں، ایسے مثلث کو ہم کہتے ہیں مثلث مختلف الاضلاع۔ دیکھیے یہ شکل، اس شکل سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ آپ کیا بات محسوس کر رہے ہیں؟ تو بچوں آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے، اور آپ کا جو انالیسس ہے، آپ کا جو تجزیہ ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شکل میں تینوں ضلع مختلف ہیں یا تینوں ضلع الگ الگ ہیں۔ تو بچوں ایسی شکل کو ہم کہتے ہیں مثلث مختلف الاضلاع۔ تو بچوں ابھی آپ کو بتلایا گیا کہ ضلعوں کے لحاظ سے مثلث کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی ہاں، ضلعوں کے لحاظ سے مثلث کی 3 قسمیں ابھی آپ کو بتلائی گئی۔ نمبر 1 مثلث مساوی الاضلاع جس میں تینوں ضلع مساوی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتلایا گیا مثلث مساوی ساقین جس میں کوئی دو ضلع مساوی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتلایا گیا مثلث مختلف الاضلاع جس میں تینوں ضلع مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ضلعوں کے لحاظ سے مثلث کی 3 قسمیں آپ کو بتلائی گئی تھی، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ زاویوں کے لحاظ سے بھی مثلث کی 3 قسمیں ہیں۔ زاویوں کے لحاظ سے بھی مثلث کی 3 قسمیں ہیں، اور نمبر 1 ہے حادہ زاوی مثلث۔ کیا ہے؟ حادہ زاوی مثلث۔ مثلث کی قسمیں اس کے زاویوں کے لحاظ سے۔ بچوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زاویوں کے لحاظ سے بھی مثلث کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 حادہ زاوی مثلث جسے ہم انگریزی میں
ایکیوٹ اینگل ٹرائنگل بھی کہتے ہیں۔ بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ حادہ زاوی مثلث کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، ایسا مثلث جس کے تینوں زاویے حادہ ہوتے ہیں، ایسے مثلث کو ہم کہتے ہیں حادہ زاوی مثلث۔ کیا کہیں گے؟ جی حادہ زاوی مثلث۔ دیکھیے یہ فگر، بچوں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک مثلث دیا گیا ہے جس کے تینوں ضلع کیا ہیں؟ جی ہاں، جس کے تینوں ضلع ہیں 60 ڈگری، 60 ڈگری اور 60 ڈگری۔ بچوں ابھی آپ کو بتلایا گیا کہ حادہ زاوی مثلث ایسے مثلث کو کہتے ہیں جس کے تینوں زاویے حادہ ہوتے ہیں۔ تو بچوں ابھی آپ کو بتلایا گیا کہ حادہ زاوی مثلث ایسے مثلث کو کہتے ہیں جس کے تینوں زاویے حادہ ہوتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ حادہ کسے کہتے ہیں؟ حادہ زاویہ سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ گزشتہ جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں بچوں کہ حادہ زاویہ ایسے زاویوں کو کہتے ہیں جس کی پیمائش صفر سے زائد، جس کی پیمائش صفر سے زائد اور 90 ڈگری سے کم ہوتی ہے، ایسے زاویے کو ہم کہتے ہیں حادہ زاویہ۔ تو حادہ زاوی مثلث کا مطلب بچوں، حادہ زاوی مثلث یعنی ایسا مثلث جس کے تینوں زاویے حادہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام کے تمام زاویے 90 ڈگری سے کم ہوتے ہیں اور صفر سے زائد ہوتے ہیں، جیسا ابھی آپ کو بتایا گیا کہ تینوں زاویے 60 ڈگری، 60 ڈگری، 60 ڈگری۔ تو بچوں 60 کیا ہے؟ حادہ ہے۔ 60 ڈگری حادہ ہے، 60 حادہ ہے، تو تینوں حادہ ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ مثلث کون سا مثلث ہے؟ جی ہاں، یہ مثلث ہے حادہ زاوی مثلث۔ تو یہ ہے مثلث کی پہلی قسم اس کے زاویوں کے لحاظ سے۔ اب اس کے بعد بڑھتے ہیں زاویوں کے لحاظ سے مثلث کی دوسری قسم کیا ہونی چاہیے؟ قائم الزاویہ مثلث۔ زاویوں کے لحاظ سے مثلث کی دوسری قسم قائم الزاویہ مثلث یا رائٹ اینگل ٹرائنگل، ایسا مثلث جس میں کوئی ایک زاویہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے، قائم الزاویہ مثلث کہلاتا ہے۔ بچوں آپ دیکھیے یہ مثلث کی ایک شکل، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک زاویہ 45 ڈگری کا ہے اور دوسرا زاویہ بھی 45 ڈگری کا ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زاویہ بھی 90 ڈگری کا ہے۔ تو بچوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا مثلث جس میں کوئی ایک زاویہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے یا قائمہ ہوتا ہے، ایسے مثلث کو ہم کہتے ہیں قائم الزاویہ مثلث۔ تو بچوں یہ تھی مثلث کی دوسری قسم اس کے زاویوں کے لحاظ سے۔ ایسا مثلث جس کا کوئی ایک زاویہ 90 ڈگری ہوتا ہے یا قائمہ ہوتا ہے، ایسے مثلث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، ایسے مثلث کو ہم کہتے ہیں قائم الزاویہ مثلث۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زاویہ قائمہ کا مطلب خود یہ ہوتا ہے کہ 90 ڈگری، ایسا زاویہ جو 90 درجے کا ہوتا ہے اسے ہم قائم الزاویہ کہتے ہیں۔ تو بچوں قائم الزاویہ مثلث یعنی ایسا مثلث جس میں کوئی ایک زاویہ 90 درجے کا ہوتا ہے، ایسے مثلث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، ایسا مثلث کہلاتا ہے قائم الزاویہ مثلث۔ اب ہم بڑھتے ہیں مثلث کی اگلی قسم کی طرف۔ تو بچوں زاویوں کے لحاظ سے مثلث کی تیسری قسم کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ منفرجہ زاویہ مثلث، جسے ہم انگریزی میں آپٹیوس اینگل ٹرائنگل بھی کہتے ہیں، ایسا مثلث جس میں کوئی ایک زاویہ منفرجہ ہوتا ہے، ایسے مثلث کو ہم کہتے ہیں منفرجہ زاوی مثلث۔ جی تو بچوں دیکھیے یہ شکل، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک زاویہ 40 ڈگری کا ہے اور دوسرا 45 ڈگری کا ہے، جبکہ تیسرا زاویہ کیا ہے؟ جی ہاں، تیسرا زاویہ ہے 95 ڈگری۔ تو بچوں ایسے مثلث کو ہم کہتے ہیں منفرجہ زاوی مثلث۔ تو بچوں یہ تھا منفرجہ زاوی مثلث۔ تو منفرجہ زاوی مثلث سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ بات معلوم ہونی ضروری ہے کہ منفرجہ زاویہ کسے کہتے ہیں۔ بچوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منفرجہ زاویہ ایسے زاویے کو کہتے ہیں جس کی پیمائش 90 ڈگری سے زائد اور 180 ڈگری سے کم ہوتی ہے، ایسے زاویے کو ہم کہتے ہیں منفرجہ زاوی مثلث۔ تو بچوں منفرجہ زاوی مثلث ایسی مثلث کو کہتے ہیں جس کا کوئی ایک زاویہ
کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، جس کا کوئی ایک زاویہ منفرجہ ہوتا ہے، یعنی 90 ڈگری سے زائد اور 180 ڈگری سے کم، تو ایسے مثلث کو ہم کہتے ہیں منفرجہ زاوی مثلث۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مثلث میں کوئی ایک زاویہ 100 ڈگری کا ہے تو ایسے مثلث کو ہم کہتے ہیں منفرجہ زاوی مثلث۔ تو یہ تھا مثلث کی اقسام اس کے زاویوں کے لحاظ سے۔ تو ابھی آپ کو بتایا گیا کہ زاویوں کے لحاظ سے بھی مثلث کی 3 قسمیں ہیں۔ حادہ زاوی مثلث جس کے تینوں زاویے حادہ ہوتے ہیں، قائم الزاویہ مثلث جس میں کوئی ایک زاویہ قائمہ ہوتا ہے، اور منفرجہ زاوی مثلث جس میں کوئی ایک زاویہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، جس میں کوئی ایک زاویہ منفرجہ ہوتا ہے۔ تو بچوں، ابھی آپ مثلث کی اقسام کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ضلعوں کے لحاظ سے مثلث کی کیا اقسام ہیں آپ کو بتلایا گیا، زاویوں کے لحاظ سے مثلث کی کیا اقسام ہیں آپ کو بتلایا گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو مثلث کے اقسام کے بارے میں سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ بہت ہی غور اور بہت ہی انہماک سے آپ یہ لیسن آپ دیکھ رہے تھے۔ اب آپ نے کتنا سمجھا اس سبق کو، اس کے لیے آئیے چند سوالات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ چلیے آپ تیار ہو جائیے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ تو بچوں، آپ لوگ تیار ہیں نا؟ تو چلیے آئیے، ایک سوال ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ رہا سوال آپ کی اسکرین پہ۔ سوال نمبر 1، چلیے بچوں آنسر دیجیے آپ، اور بہت ہی تیزی سے آپ کو آنسر دینا ہے۔ بہت ہی آسان سوالات۔ ایک مثلث میں راسوں کی کیا تعداد ہوتی ہے؟ 1، 2، 3۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ ایک مثلث میں راسوں کی تعداد 3 ہوتی ہے۔ تو اب اس کے بعد بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف، اور یہ رہا دوسرا سوال آپ کی اسکرین پر۔ ضلعوں کے لحاظ سے مثلث کی اقسام 1، 2، 3۔ چلیے بتائیے کیا جواب ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح جواب ہے کہ ضلعوں کے لحاظ سے بھی مثلث کی 3 قسمیں ہیں۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف، اور یہ رہا تیسرا سوال۔ اگر کسی مثلث اے بی سی میں اے بی مساوی ہے بی سی کے اور بی سی مساوی ہے سی اے کے، تو یہ مثلث کہلاتا ہے۔ یعنی کسی مثلث میں تینوں ضلع مساوی ہیں تو ایسے مثلث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 مثلث مساوی الاضلاع، 2 مثلث مساوی ساقین، اور 3 مختلف الاضلاع مثلث۔ چلیے بچوں بتائیے ان تینوں میں صحیح جواب کیا ہے؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے، مثلث مساوی الاضلاع۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگر کسی مثلث میں اے بی مساوی ہے بی سی کے، لیکن اے بی مساوی ہے بی سی کے لیکن یہ دونوں ضلع مساوی نہیں ہیں سی اے کے، تو بچوں یہ مثلث کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ کیا ہم اسے مثلث مساوی الاضلاع کہتے ہیں؟ کیا مساوی ساقین کہتے ہیں؟ یا مختلف الاضلاع مثلث کہتے ہیں؟ چلیے بتائیے ان تینوں میں سے کون سا جواب صحیح ہو سکتا ہے؟ بچوں مساوی الاضلاع نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ مساوی الاضلاع کا مطلب نام ہی سے ظاہر ہے کہ تینوں ضلع مساوی ہوتے ہیں، تو چونکہ اس میں تینوں ضلع مساوی نہیں ہیں تو یہ مساوی الاضلاع نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آپ آئیے تیسرے بٹ کی طرف۔ مختلف الاضلاع کا مطلب جس میں تینوں ضلع مختلف ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تینوں ضلع مختلف نہیں ہیں، اے بی مساوی ہے بی سی کے۔ تو بچوں صحیح جواب کیا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، مثلث مساوی ساقین۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگر کسی مثلث اے بی سی میں اے بی مساوی نہیں ہے بی سی کے اور بی سی مساوی نہیں ہے سی اے کے، تو بچوں ایسا مثلث کہلاتا ہے، یا ایسے مثلث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثلث مساوی الاضلاع، مثلث مساوی ساقین، یا مثلث مختلف الاضلاع؟ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے، یہ ہے مثلث مختلف الاضلاع۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ایک مساوی ساقین مثلث کے کوئی 2 ضلع ترتیب وار 10 سمر اور 12 سمر ہو تو تیسرے ضلع کی ممکنہ قدریں کیا ہونی چاہیے؟ بچوں اس کے لیے پہلے آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ مساوی ساقین مثلث کسے کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ مساوی ساقین مثلث میں کوئی 2 ضلع مساوی ہوتے ہیں،
تو بچوں ایک ضلع 10 نمبر کا ہے اور دوسرا 12 کا ہے، تو تیسرا ضلع کیا ہو سکتا ہے؟ فرسٹ بیٹ ہے 10 نمبر، کیا 10 نمبر ہو سکتا ہے؟ جی ہاں 10 نمبر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آئیے آپ سیکنڈ بیٹ کی طرف، اور یہ ہے 12 سمر، کیا 12 سمر ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں یہ 12 سمر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ غور کیجئے، تو تھرڈ ون 10 سمر اور 12 سمر، کیا بچوں 10 سمر اور 12 سمر ہو سکتا ہے؟ یا فورتھ بیٹ ہے 10 سمر یا 12 سمر، تو بچوں اس کا صحیح جواب ہوگا فورتھ بیٹ 10 سمر یا 12 سمر، مطلب 10 سمر بھی ہو سکتا ہے یا 12 سمر بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا ہم نہیں لیں گے، کیونکہ 10 سمر اور 12 سمر اگر دونوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ 22 سمر ہو جائے گا، تو اس کا صحیح جواب ہے 10 سمر یا 12 سمر۔ اس کے بعد بچوں ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگر کسی مثلث کے تینوں زاویے ترتیب وار 45 ڈگری، 75 ڈگری اور 60 ڈگری ہو تو یہ مثلث کہلاتا ہے حادہ زاوی مثلث، منفرجہ زاویہ مثلث، قائم الزاویہ مثلث۔ اگر کسی مثلث میں تینوں زاویے دیے گئے ہیں 45، 75، 60، تو بچوں آپ کو یہاں پر یہ غور کرنا ہے کہ 45 کیا حادہ ہے؟ جی ہاں حادہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 90 سے کم ہے۔ کیا 75 حادہ ہے؟ جی ہاں حادہ ہے، کیوں؟ یہ بھی 90 سے کم ہے۔ کیا 45 حادہ ہے؟ جی ہاں 45 بھی حادہ ہے، کیوں؟ یہ بھی 90 سے کم ہے۔ تو یہ کون سی قسم ہے مثلث کی؟ یہ ہے حادہ زاوی مثلث۔ کیوں؟ ابھی آپ نے پڑھا تھا ایسا مثلث جس کے تینوں زاویے حادہ ہوں، ایسے مثلث کو ہم کہتے ہیں حادہ زاوی مثلث۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ دیکھیے یہ سلائیڈ، تو صحیح جواب حادہ زاوی مثلث، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ اگر کسی مثلث کے تینوں زاویے ترتیب وار 40، 40 اور 100 ہو تو یہ مثلث کہلاتا ہے حادہ زاویہ، منفرجہ زاوی یا قائم الزاویہ مثلث۔ جی ہاں آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ یہ کیا ہونا چاہیے؟ جی ہاں یہ آپ کا جواب ہے منفرجہ زاویہ مثلث، یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگر کسی مثلث کے تینوں زاویے ترتیب وار 45، 45 اور 90 ڈگری ہو تو یہ مثلث کہلاتا ہے حادہ زاوی، منفرجہ زاوی یا قائم الزاویہ۔ جی ہاں اس کا صحیح جواب، جی آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے، اس کا صحیح جواب ہوگا قائم الزاویہ مثلث۔ تو بچوں اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں مثلث کی خصوصیات کی طرف یا مثلث کے خواص کی طرف۔ مثلث کے خواص یا پراپرٹیز آف دا ٹرائنگل۔ مثلث کی پہلی خاصیت، مثلث کے دو ضلعوں کا مجموعہ ہمیشہ تیسرے ضلع سے بڑا ہوتا ہے۔ مثلث کے دو ضلعوں کا مجموعہ ہمیشہ تیسرے ضلع سے بڑا ہوتا ہے۔ بچوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مثلث کے دو ضلعوں کا مجموعہ تیسرے ضلع سے بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ فگر، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلث اے بی سی دیا گیا ہے، یہ اے ہے، یہ بی ہے اور یہ سی ہے۔ بچوں آپ غور کیجئے کہ بی سی جمع اے سی، بی سی جمع اے سی یہ بڑا ہے اے بی سے۔ دیکھیے اب بی سی 8 ہے اور اے سی 6 ہے، جب ہم دونوں کو جمع کرتے ہیں تو 14 ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے 14 بڑا ہے کس سے؟ 10 سمر سے۔ تو بچوں مثلث کی پہلی خاصیت کہ مثلث کے کوئی دو ضلعوں کا مجموعہ تیسرے ضلع سے بڑا ہوتا ہے۔ ہم اس ڈائیگرام سے بھی آپ کو مزید واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر ایک مثلث دیا گیا ہے اے بی سی مثلث، جس میں اے بی کی قدر 8 سینٹی میٹر ہے، بی سی کی قدر 7 سینٹی میٹر ہے اور اے سی کی قدر 6 سینٹی میٹر ہے۔ بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اے بی کو جمع کرتے ہیں بی سی سے تو یہ ہو جائے گا 15، جو بڑا ہے 6 سے۔ اس کے بعد ہم اے بی اور بی سی کو ہم جمع کیے ہیں۔ اب نیکسٹ سلائیڈ میں ہم بی سی اور اے سی کو جمع کرتے ہوئے دیکھیں گے کیا یہ جو خاصیت ہے مثلث کی، کیا یہ اس ڈائیگرام پر پوری اترتی ہے یا نہیں۔ بی سی ہے 7 اور اے سی ہے 6، تو ہم بی سی اور اے سی کو جمع کیے تو یہ ہو گیا 13۔ تو بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 13 بھی بڑا ہے کس سے؟ 8 سے۔ اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ اے بی اور اے سی کو جمع کر کے دیکھیں گے۔ اے بی اور اے سی 8 جمع 6 کتنا ہوتا ہے؟ جی ہاں 8 جمع 6 14 ہوتا ہے، اور 14 بھی بڑا ہے کس سے؟
7 سے۔ تو بچوں ان تمام تصاویر سے ہم کس بات کا پتہ چلتا ہے؟ جی ہاں، ہم کو معلوم ہوگا کہ مثلث کے کوئی 2 ضلعوں کا مجموعہ ہمیشہ تیسرے ضلع سے کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، تیسرے ضلع سے بڑا ہوتا ہے۔ تو بچوں مثلث کی پہلی خاصیت، مثلث کے کوئی 2 ضلعوں کا مجموعہ تیسرے ضلع سے بڑا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو پریکٹس کروائی گئی، آئیے اس پر ہم 1-2 سوالات حل کریں گے۔ حسب ذیل اضلاع کے طول کی مدد سے کیا مثلث کی تشکیل ممکن ہے؟ یہ دیکھیے پہلا سوال، 3 سمر، 4 سمر، 5 سمر، کیا اس سے ہم مثلث بنا سکتے ہیں؟ ہم اے بی کو 3 سمر فرض کریں گے، بی سی کو 4 سمر اور سی اے کو 5 سمر۔ ہم جانتے ہیں کوئی 2 اضلاع کے طول کا مجموعہ، آپ جمع کیجئے، اے بی جمع بی سی کتنا ہوگا؟ 3 جمع 4 کیا ہو جائے گا؟ 7 ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے آپ 3 جمع 4 7۔ تو بچوں 7 بڑا ہے کس سے؟ 5 سے، یعنی اے بی اور بی سی کو جمع کرتے ہیں تو یہ سی اے سے بڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے آپ بی سی جمع سی اے، اب ہم بی سی اور سی اے کو جمع کریں گے، یہ 4 جمع 5 یہ 9 ہوا، تو یہ 9 کس سے بڑا ہے؟ جی ہاں، اے بی سے بڑا ہے، یعنی 3 سے بڑا ہے۔ سی اے اور اے بی کو جمع کرتے ہوئے دیکھیں گے ہم، سی اے کتنا ہے؟ دیکھیے سی اے 5 ہے اور اے بی کتنا ہے؟ 3 ہے، جمع کیجئے کتنا ہو جائے گا؟ 8 ہو جائے گا۔ تو اس سے کس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم ان مثلثات سے کیا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، مثلث کی تشکیل آسانی سے ممکن ہے یا ہم اسے مثلث بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ کوئی 2 اضلاع کے طول کا مجموعہ تیسرے ضلع کے طول سے بڑا ہے تو یہ مثلث کی تشکیل ممکن ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ 6 سمر، 6 سمر، 6 سمر، کیا ان پیمائش ساز سے مثلث بنایا جا سکتا ہے؟ آئیے چیک کریں۔ اے بی 6 سمر، بی سی 6 سمر، سی اے 6 سمر، کوئی 2 اضلاع کے طول کا مجموعہ، اے بی کو جمع کیجئے بی سی سے، 6 بھی 6 12، 12 بڑا ہے 6 سے۔ اسی طرح بی سی کو جمع کیجئے سی اے سے، وہی ہوگا 6 جمع 6 12، یہ بھی بڑا ہے 6 سے۔ اسی طرح سی اے کو جمع کیجئے اے بی سے، یہ بھی ہو جائے گا 6 جمع 6 12، یہ بھی بڑا ہے 6 سے۔ چونکہ کوئی 2 اضلاع کے طول کا مجموعہ تیسرے ضلع کے طول سے بڑا ہے لہٰذا مثلث کی تشکیل ممکن ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا سوال، 3 سمر، 5 سمر، 7 سمر، کیا اس سے مثلث بنایا جا سکتا ہے؟ آئیے چیک کریں۔ اے بی کو 3 سمر فرض کریں گے، بی سی کو 5 سمر فرض کریں گے اور سی اے کو 7 سمر فرض کریں گے۔ کوئی 2 اضلاع کے طول کا مجموعہ، اے بی جمع بی سی، 3 جمع 5 8 بڑا ہے 7 سے، اور بی سی جمع سی اے 5 جمع 7 12 ہوتا ہے، 12 بڑا ہے کس سے؟ 3 سے، یعنی 12 تیسرے ضلع سے بڑا ہے۔ اسی طرح آپ چیک کیجئے سی اے جمع اے بی یعنی 7 جمع 3، 7 جمع 3 کیا ہوتا ہے؟ 10۔ تو بچوں 10 بڑا ہے کس سے؟ جی ہاں، 10 بڑا ہے 5 سے۔ کس بات کا پتہ چلتا ہے؟ چونکہ کوئی 2 اضلاع کے طول کا مجموعہ تیسرے ضلع کے طول سے بڑا ہے لہٰذا مثلث کی تشکیل ممکن ہے۔ آج کے سبق میں آپ نے پڑھا مثلث کسے کہتے ہیں، آپ کو بتلایا گیا کہ ضلعوں کے لحاظ سے مثلث کی کتنی قسمیں ہیں، آپ کو بتلایا گیا کہ زاویوں کے لحاظ سے مثلث کی 3 قسمیں ہیں، آپ نے پڑھا کہ ضلعوں کے لحاظ سے مثلث کی جو 3 قسمیں ہیں وہ ہے مثلث مساوی الاضلاع جس کے تینوں ضلع مساوی ہوتے ہیں، مثلث مساوی الساقین جس کے کوئی 2 ضلع مساوی ہوتے ہیں، اور مثلث مختلف الاضلاع جس کے تینوں ضلع مختلف ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بچوں آپ کو بتایا گیا کہ زاویوں کے لحاظ سے بھی مثلث کی 3 قسمیں ہیں، حادہ زاوی مثلث جس کے تینوں زاویے حادہ ہوتے ہیں یعنی 90 ڈگری سے کم ہوتے ہیں۔ آپ کو بتلایا گیا قائم الزاویہ مثلث جس میں کوئی ایک زاویہ قائمہ ہوتا ہے یعنی کوئی ایک زاویہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پڑھا کہ منفرجہ زاوی مثلث جس میں کوئی ایک زاویہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایک زاویہ منفرجہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بچوں چند سوالات ہم نے حل کیا، مثلث کی خصوصیات آپ کو بتلائی گئی کہ پہلی خاصیت آج کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ مثلث کے کوئی 2 ضلعوں کا مجموعہ تیسرے ضلع سے بڑا ہوتا ہے۔ تو بچوں اسی کے ساتھ ہم یہاں پر یہ سبق ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ لیسن میں، آئندہ سبق میں ہم اسی سبق کا دوسرا حصہ لیے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔